Hi, this is Kamal Tiwana. Welcome to my podcast. आज हमने स्टूडियो में जिन गेस्ट को दावत दी है, he is Dr. Waseem. He is dermatologist. Sir, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कैसे हैं आप? आई एम फाइन. आज हम इनसे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे, दैट इज़ PCO. सर, PCO के बारे में आप हमें कुछ बताएंगे कि एग्जैक्टली ये है क्या? PCO इज़ बेसिकली अ पॉलीसिस्टिक ओवरी. ये ओवरी में आमतौर पे यूट्रस में छोटी छोटी सी सिस्ट्स बन जाती हैं जो कि बेसिकली हार्मोनल चेंजेस की वजह से डेवलप होती हैं और उनकी वजह से देर आर लॉट ऑफ सिम्टम्स. अब उसमें आमतौर पे हेयर ग्रोथ हो जाती है, फेशियल हेयर ग्रोथ होती है, कुछ चिन पे बाल आ जाते हैं, मुस्टैशियोज आ जाती हैं और इसके अलावा एक्नीज डेवलप हो जाते हैं. तो दीज आर ड्यू टू द हार्मोनल चेंजेस और ये आमतौर पे टीन एज में बहुत ज़्यादा होता है. और टीन एज में आमतौर पे कुछ लोगों को हेयर ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाती है और कुछ लोगों में एक्नी बहुत ज़्यादा हो जाती है. So these are the symptoms. So these are the symptoms कि उनमें फिर आप जब भी किसी पेशेंट को देखते हैं PCO के केसेस में तो सबसे पहले आप उनको फाइनल ट्रीटमेंट की तरफ नहीं ले जाते हैं क्योंकि रूटीन के अंदर जो पेशेंट है वो डायरेक्टली लेज़र की तरफ चला जाता है. तो सबसे पहले ज़रूरी है कि उसका ट्रीटमेंट किया जाए प्रॉपर और ट्रीटमेंट के बाद अगर लेज़र इज़ द लास्ट ऑप्शन, लेकिन उससे पहले हम उसको ट्रीट करते हैं. ट्रीट करने से पहले हम उस पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं और हिस्ट्री के मुताबिक डिसाइड करते हैं कि आइदर ही और शी शुड बी ऑन मेडिकेशन और फॉर द लेज़र. तो फिर वो कैंडिडेट उसके मुताबिक हम डिसाइड करते हैं. सर, कि बेसिकली किस एज में स्टार्ट होता है? अगर ये आमतौर पे 14 से ऑनवर्ड स्टार्ट हो जाता है. 16 किसी भी एज में हो सकता है? ये आमतौर पे जब भी हार्मोनल चेंजेस ज़्यादा आती हैं एट द एज ऑफ 35 आती हैं, एट द एज ऑफ 45, 55, तो ये हार्मोनल चेंजेस आती हैं. उन हार्मोनल चेंजेस में आमतौर पे आप देखते हैं कि हेयर ग्रोथ जो है, चिन की हेयर ग्रोथ बढ़ जाती है. आइदर शी इज़ मैरिड वुमेन और उसमें अनमैरिड में भी जो है पूरी फेशियल ग्रोथ हो जाती है और जो मैरिड हैं उनमें भी पूरी ग्रोथ होती है लेकिन चिन पे ग्रोथ थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है, 10-12 बाल आ जाते हैं. सो ये जो सॉरी आई एम इंटरप्टिंग यू. जी. सो ये जो हार्मोनल चेंजेस आते हैं इसमें हेयर ग्रोथ आपने बताया और बताया कि थायराइड का भी इशू आ जाता है. तो सर इसमें डिप्रेशन या एंजाइटी का कोई है इम्फेक्ट या नहीं? जी बिल्कुल है. इसमें एंग्जाइटी डिप्रेशन तो नहीं है, स्ट्रेस लेवल जो है दे प्ले वाइटल रोल इन द PCOs. और इसके अलावा भी जो हार्मोन्स हैं, हार्मोनल चेंजेस अब हमारे खाने पीने की वजूहात हैं, फिर कुछ थोड़ा सा सोशल मीडिया का इफ़ेक्ट है. इनकी वजह से कई ऐसी चीज़ें हैं जो कि हार्मोन्स को बूस्ट करती हैं और उन लोगों में जिन लोगों में हार्मोनल इश्यूज़ रहते हैं उनमें बहुत तेज़ी से आ जाती हैं. इफ़ यू आर टेकिंग मोर एंड मोर जंक फूड्स, तो जंक फूड्स भी आमतौर पे इसके ये दे आर बेसिकली द कॉज ऑफ दी हार्मोनल चेंजेस. आपका दूध है, आपका चिकन है, जो आप ले रहे हैं, बाज़ात जो दूध है, दूध भी जो हम ले रहे हैं बाज़ात वो भी जो भैंस को टीका लगा कर लिया जाता है तो उसमें भी ऑक्सीटोसिन शामिल होता है. तो उस वजह से भी आपके हार्मोनल चेंजेस आती हैं. फिर जो प्लांट्स हैं बाज़ात उनको हार्मोन्स देकर उनसे फल जल्दी या सब्जियां जल्दी ली जाती हैं, उनकी वजह से भी वो आपको इफ़ेक्ट आता है. तो दोज फूड्स आर नॉट बेसिकली प्योरली ऑर्गेनिक, तो उस वजह से भी आपके हार्मोन्स में तब्दीलियाँ आती हैं. सर, ये डायग्नोज कैसे होता है कि दिस इज़ द प्रॉब्लम? डायग्नोज इस तरह से होता है कि हम जो है आमतौर पे अल्ट्रासाउंड के लिए पेशेंट को कहते हैं. अल्ट्रासाउंड में फिर आपके पास एक पिक्चर सामने आती है और उसके इम्प्रेशन में पता चलता है कि ओवरीज में कितनी है, आपके पास सिस्ट्स कितनी हैं उसमें ओवरी में, और उन सिस्ट के मुताबिक हम डिसाइड करते हैं कि आइदर इट इज़, क्योंकि सिस्ट बनती रहती हैं, ख़त्म भी हो जाती हैं, लेकिन उसकी स्पेसिफिक लिमिट्स हैं कि आपके पास अगर इतनी सिस्ट बन जाती हैं तो दैट इज़ कॉल्ड एज अ पॉलीसिस्टिक. तो आप उसके मुताबिक डिसाइड करते हैं. सर, इतना जैसे आजकल लोगों में इतना नॉलेज नहीं है, अगर somebody have hairs on their face और जैसे आपने कहा कि आपके चिन पे हेयर ग्रोथ हो जाती है या समटाइम मुस्टैशेस निकल आते हैं, तो पीपल टेक इट कि हाँ जी ये तो वैसे बाल निकले हैं तो वैक्स करा ली या वैसे लेज़र करा लिया. दे डोंट गो फॉर लाइक दिस कि ये PC हो सकता है.
تو سر اس کے لیے کوئی ایسا ہے کہ آپ اسپیسیفک آپ کو پتہ چلے کہ یہ پرابلم ہے، یو شوڈ ناٹ گو ٹو اسکن اسپیشلسٹ، یو شوڈ گو ٹو اے ڈاکٹر، جیسا یہاں سے یہ آپ کہہ رہے ہیں الٹرا ساؤنڈ اینڈ آل؟ بیسیکلی جو گروتھ ہے جب اوور گروتھ ہو جاتی ہے، ایک تو نارمل گروتھ ہوتی ہے، لیکن اگر آپ کی اوور گروتھ ہو جاتی ہے، بال تھوڑے سے تھک ہونا شروع ہو جائیں، تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ ڈاکٹر کو کنسلٹ کریں. اس کے مین فیکٹرز میں عام طور پہ ایکنیز بھی ڈیولپ ہو جاتے ہیں، آپ کی باڈی چینجز آتی ہیں، اور اس حوالے سے بھی آپ کو تھوڑا سا فیل ہوتا ہے کہ آپ پی سی او کیسز میں انوالو ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ اسی وقت ڈاکٹر کو کنسلٹ کریں. تو سر اس کے ٹریٹمنٹس میں کیا کیا ہے؟ ٹریٹمنٹس میں عام طور پہ اورل میڈیکیشن ہوتی ہے، عام طور پہ اس کے لیے فولک ایسڈ کو یوز کیا جاتا ہے، مایونیسیٹول ہے اسے استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کی اسپیسیفک جو ڈوز ہے وہ پیشنٹ کو ایڈوائز کی جاتی ہے. اٹ ٹیکس اباؤٹ 1 to 3 months، تو 3 ماہ میں پیشنٹ جو ہے نا وہ بالکل ریکور ہو جاتا ہے پی سی او سے. اور اگر پھر بھی اگر ایشوز رہتے ہیں، ان کے ہارمونل کنٹرول نہیں بیلنس ہوتا، تو پھر ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ اس کے لیزر کے سیشنز کرواتے ہیں، اور دا پیشنٹ گو فار دا لیزر. لیزر میں بھی ہمارے پاس اسپیسیفک لیزرز ہوتی ہیں عام طور پہ جو ہیئر ریموول کے لیے استعمال کی جاتی ہیں، تو ان میں سے بھی لیزر کے تقریباً 8 سیشنز ہوتے ہیں، اور 8 سیشنز کے بعد بال نہیں آتے. تھرڈ میتھڈ از دی ایپلیکیشن ٹوپیکل. تو ٹوپیکل میں ہم ایک کریم یا آئنٹمنٹ دیتے ہیں جس سے بالوں کی گروتھ رک جاتی ہے. وہ ہارمونل کریمز ہیں، اور وہ آٹومیٹکلی جو گروتھ ہو رہی ہے وہ رک جاتی ہے، اور وہ ہم عام طور پہ ان کو دیتے ہیں جو ٹین ایجز ہیں، اور انہیں بھی جن کی ایج 40s یا 50s میں ہے، تو ان کی بھی گروتھ رک جاتی ہے اس سے. سر یہ جو لیزر ہے یہ عام لیزر ہوتا ہے جو نارملی یوز ہوتا ہے نارمل باڈیز پہ، یا یہ لیزر سم تھنگ ڈفرینٹ جو کہ ایک پیشنٹ پہ، جیسے آپ نے کہا کہ پی سی او والے پیشنٹس کے بال زیادہ تھک ہو جاتے ہیں کہ ان کو شیو کرنا پڑتا ہے، یا یہ ان پہ بھی افیکٹو ہوتا ہے؟ ان پہ بھی افیکٹو ہوتا ہے. لیزر ایک ہی ہوتا ہے، اس کے میتھڈز ڈفرینٹ ہیں. میتھڈس ڈفرینٹ ہے، فریکوینسیز اوپر فریکوینسیز جی، فریکوینسیز. اوکے سر، یہ پاکستان میں پرسنٹیج کیا ہے ان پیشنٹس کی؟ پاکستان میں جو پرسنٹیج ہے وہ بہت تیزی سے انکریز کر رہی ہے، اور اس کی اسپیسیفک پرسنٹیج جب بھی ہم ڈکلیئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس سے زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ فوڈ انٹیک سارا اتنا ڈفرینٹ ہو گیا ہے کہ پی سی او کیسز بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اوکے سر، یہ جو پی سی او کیسز ہیں سر، جب مینوپاز سٹارٹ ہوتا ہے تو کچھ لیڈیز ملٹی وائٹامنس لینا سٹارٹ کر دیتی ہیں، یا ڈفرینٹ ہارمونل کیپسولز ہوتے ہیں جو وہ لینا سٹارٹ کر دیتی ہیں، تو اس کا بھی ریزن ہے کہ اس طرح کا کوئی پرابلم ہو جائے؟ اس میں بہت کم ریزنز ہیں، اتنے زیادہ نہیں ہیں، لیکن ریزنز ہیں. اس کی وجہ سے بھی ہوتا ہے. کچھ لوگوں میں بیسیکلی جو ہارمونز ہیں وہ بوسٹ زیادہ کر جاتے ہیں، کچھ لوگوں میں ہارمونز بوسٹ نہیں کرتے، جن میں زیادہ بوسٹ کر جاتے ہیں ان کے ہیئرز ختم نہیں ہوتے، تو پھر ان کی اپلیکیشنز جو ہے نا، جو ایسے پیشنٹس ہیں ان کو چاہیے کہ ڈائریکٹلی ہیلتھ کیئر پروفیشنل سے ڈائریکٹلی کانٹیکٹ کریں، نہ کہ ڈائریکٹلی لیزر کروائیں. تو کچھ لوگ لیزر لگاتار کرواتے رہتے ہیں، اور وہ سال ہر سال لیزر کرواتے ہیں، 2 سال تک لیزر کرواتے ہیں، لیکن بال ریموو نہیں ہوتے. ان کو چاہیے پہلے ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں، اپنا الٹرا ساؤنڈ کروائیں، اور اس کے بعد اپنا ٹریٹمنٹ کروائیں، نہ کہ وہ ڈائریکٹلی لیزر کی طرف چلے جائیں. سر ہم نے پی سی او کے بارے میں تو بات کی ہے، اور پی سی او میں ون آف دا ٹریٹمنٹ از لیزر. تو سر لیزر کی کتنی ٹائپس ہوتی ہیں؟ لیزر کی ڈفرینٹ ٹائپس ہیں، اور ایوری لیزر از اسپیسیفک ٹو ایوری سبجیکٹ. ہر ایک لیزر علیحدہ علیحدہ ہے. فار ایگزامپل مولز وغیرہ ہیں، اگر مولز کے لیے ایک اسپیسیفک لیزر استعمال کی جاتی ہیں، جیسے اینڈی ایگز وغیرہ ہیں وہ استعمال کی جاتی ہیں. اسی طرح سے ہیئر ریموول جو ہے، ہیئر ریموول کے لیے ایک اسپیسیفک لیزر استعمال کی جاتی ہے. اور اسی طرح سے باقی جو لیزرز ہیں وہ صرف اس کے لیے استعمال نہیں کی جاتی کہ صرف ہیئر ریموو کیے جائیں، باڈی کو ٹون اپ کرنے کے لیے بھی ایک اسپیسیفک لیزر یوز کی جاتی ہے، جیسے ریڈیو فریکوینسی جسے کہتے ہیں. جو آج کل ایک وہ جو لیمن باٹل از سم تھنگ ڈفرینٹ، یا یہ جو آج کل باڈی فیٹنگ کو ختم کرنے کے لیے باڈی فیٹنگ کے لیے عام طور پہ لیزر استعمال کی جاتی ہے آر ایف. آر ایف کے لیے زیادہ ہائی فو استعمال کیا جاتا ہے. چہرے کے لیے ہم عام طور پہ ہائی فو استعمال کرتے ہیں جو چہرے کی شیپ کو بناتا ہے. یہ لیزر ہے یا دس از سم تھنگ ایلس؟ دس از ٹائپ آف لیزرس. ٹائپ آف لیزر جی. اور جیسے ہائڈرا فیشیل لوگ استعمال کرتے ہیں، ہائڈرا فیشیل از ناٹ اے لیزر، ہائڈرا فیشیل از ڈفرینٹ. لیکن جو لیزرز ہیں ان کے تھوڑے سے نقصانات بھی ہیں کہ وہ اسکن سینسٹیو ہو جاتی ہے. ایکسٹرا آرڈنری اگر آپ لیزرز کو یوز کرتے ہیں تو اسکن سینسٹیو ہو جاتی ہے. ادروائز لیزرز
اتنا زیادہ نقصان نہیں دیتی. سر آپ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ لیزر کروانا چاہیے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ لیزر اس وقت کروانا چاہیے جب آپ کی واقعی ہی ضرورت ہو. بغیر کسی وجہ کے لیزر نہیں کروانا چاہیے. اوکے سر کس ایج میں یو تھنک کہ لیزر ہو جانا چاہیے اگر ضرورت ہے تو؟ آئی تھنک آفٹر 18 ہونا چاہیے, آفٹر 18, لیکن بعض اوقات کیسز میں ہمیں 18 میں بھی کرنی پڑتی ہے. لیکن سر آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ مدرس بہت ارلی ایج میں بچوں کو لیزر کروا رہی ہیں, ویکسنگ کرا رہی ہیں, تاکہ ان کو جب وہ ٹین ایجرس میں جائیں تو ان کو پرابلم نہ ہو. تو سر از اٹ گڈ یو تھنک؟ آئی تھنک کہ ان کو پہلے ٹریٹمنٹ کی طرف جانا چاہیے. اگر ٹریٹمنٹ میں کوئی آپشن نہ بچے تو پھر آپ لیزر کروائیں, ادروائز ڈائریکٹلی ان کو اورل میڈیکیشن پہ جانا چاہیے. اورل میڈیکیشن پہ جانا چاہیے. سر آپ کوئی پیغام دینا چاہیں لوگوں کو اسکن کے بارے میں, یا کس طرح سے خیال رکھنا چاہیے اگر ان کو پی سی او کی سمٹمز آ رہے ہوں تو؟ میرا پیغام یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنی ڈائٹ کا خیال رکھیں, اپنی جنکس سے دور رہیں, فوڈ میں آپ اپنا دھیان رکھیں کہ کیا کھانا چاہیے کیا نہیں کھانا چاہیے. اور انہی کی وجہ سے اس وقت ہارمونل چینجز آ رہی ہیں. آپ اپنے سوشل میڈیا کی ایکٹیویشن کی وجہ سے بھی ہمیں بے شمار پرابلمس ہیں, بے شمار ایسے فیکٹرز ہیں جو آپ کے ہارمونز کو چینج کرتے ہیں. تو اس وجہ سے بھی بعض اوقات آپ کے پی سی اوز اور باقی ایشوز ڈیولپ ہو جاتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ اپنے فوڈ کو کنٹرول رکھیں اگر, اور باقی تمام چیزوں سے محفوظ رہیں. اور فیشیل ہیئر گروتھ اگر زیادہ ہے اور ایکنی کنٹرول نہیں ہو رہی تو یو شوڈ کنسلٹ ٹو اے ہیلتھ کیئر پروفیشنل, اور نہ کہ آپ ڈائریکٹلی لیزر کروائیں. تو ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق آپ ان تمام چیزیں. تھینک یو ویری مچ سر, اٹ واز لولی ہیونگ یو ہیئر. انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی, اور ہم دیر آر سو مینی ادر ٹاپکس اس پہ ہم آپ سے ضرور بات کریں گے. شیور. تھینک یو گائز, دس از سائننگ آف کمل ٹیوانا. اللہ حافظ.